نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت پیارا واقعہ ہے اور بہت پیاری حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ موجود ہے۔ 1301 اس کا نمبر ہے، 1301 بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک صاحبزادہ بیمار تھا، تو ایک رات جب وہ باہر سے گھر تشریف لائے تو اپنی بیگم سے پوچھا، ام سلمہ سے، کہ صاحبزادے کا کیا حال ہے۔ اس وقت تک ان کا صاحبزادہ وفات پا چکا تھا، تو اب ذرا ان کا صبر دیکھیں ان کی بیوی کا، کہ انہوں نے بڑے تحمل سے کہا کہ وہ آرام سے ہے اور آرام ہی کر رہا ہوگا، آرام سے ہے اور اب آرام ہی کرے گا۔ تو ان کو کھانا دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنا زینت کی سنگار کیا، اور حضرت ابو طلحہ نے ان کے ساتھ ہم بستری کی۔ تو صبح جب ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا تو رات کو ہی انتقال کر گیا تھا، کیونکہ آپ باہر سے تھکے ہوئے آئے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا، تو پھر اس کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے رات گزاری ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا کرے گا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کے 9 بیٹے ہوئے، اور وہ جو 9 کے 9 تھے وہ قرآن کے عالم تھے۔ اب اگر ہم اس جو قصہ ہے اس کو ہم اگر ذرا توجہ سے اس پہ غور کریں تو اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس پہ صبر اور تحمل کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ گھر سے باہر گیا ہے اور وہ گھر واپس آیا ہے تو آتے ہی اس کے آگے باپ بیلا نہیں کرنا چاہیے، اس کو پہلے کھانا کھلانا چاہیے، آرام سے بٹھانا چاہیے، اور پھر کسی طریقے کے ساتھ جو بھی نقصان ہوا ہے، جانی ہوا ہے یا مالی ہوا ہے، پھر اس کو بتانا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مرد اگر کام سے باہر سے واپس آیا ہے، گھر تھکا ماندہ آیا ہے، تو خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے یا کوئی ٹریجڈی ہو گئی ہے، تو آتے ہی اس کے آگے وہ مسائل کا ایک انبار جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ بیچارہ باہر سے پہلے تھکا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں باہر کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اپنے کام کے یا ڈیوٹی کے یا اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ وہ عورتوں کو کیا پتہ کہ مرد کی جو باہر کی لائف ہے وہ کس طرح ہے، کتنی ٹف ہے، کتنی مشکل ہے، کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے کام کے سلسلے میں یا روزی کمانے کے سلسلے میں۔ تو جب مرد گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ گھر آئے اور خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ چکا ہے تو پہلے اس کو آرام سے بٹھائیں، اس کو پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، تسلی کے ساتھ سکون سے اس کو جو بھی مسئلہ ہوا ہے پھر وہ ذکر کریں۔ جیسے حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے، حالانکہ بیٹے سے بڑھ کر غم کیا ہو سکتا ہے، یعنی ان کا بیٹا وفات پا چکا تھا اور اس کو انہوں نے اندر لٹایا ہوا تھا دوسرے کمرے میں، لیکن اپنے شوہر کو انہوں نے تنگ نہیں کیا کہ رات کا وقت ہے، تھکا ہوا ہے، صبح بتا دوں گی، اب ان کو آرام کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے مسلمان خواتین کے لیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو مرد کے لیے باہر کی دنیا بڑی مشکل ہے، خواتین تو گھر میں رہتی ہیں اکثر۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ مرد کی جو آدھی جوانی ہے وہ تو روزگار کے مسائل میں گزر جاتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں روزی کمانا مرد کا یہ ذمہ ہے، اور بڑی اچھی روایت ہے ہماری ماشاءاللہ یہ، لیکن عورتوں کو مردوں کے آرام کا اور سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کو مسئلہ پیش آ جائے تو آتے ہی واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے کتنے تحمل کے ساتھ، کتنے سکون کے ساتھ اپنے خاوند کو، ان کو یعنی کہ آتے ہی ان کو پریشان نہیں کیا،
اور عام دنوں سے زیادہ سنگار کیا اور زینت اختیار کی، اور جو صبر انہوں نے کیا اس صبر کا جو انہیں اجر ملا کہ ان کے 9 بیٹے ہوئے اور 9 کے 9 ہی قرآن کے عالم بنے۔ یہ ہے ایک صابر مسلمان بیوی اور ماں کا حوصلہ اور اس کا پھر اجر و ثواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو احادیث ہیں، یہ جو واقعات ہیں، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔